چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ قرآن صفاتی ہے جس کی سفارش قبول کی جائے گی، اور ایسا مدعی ہے جس کا دعویٰ تسلیم کیا جائے گا، اور جس نے اس کو اپنے آگے رکھا تو اس کو جنت میں ضرور داخل کرائے گا، اور جس نے اس کو اپنے پس سے پوچھ ڈالا تو اسے جہنم میں گرا دے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ حضور آئے تو سر آفرین اسباغ دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آگے دنیا، مجھے چہروں قسم اترا سے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ تعلیم ہی ہے جو انسان کو انسان بناتی ہے، تعلیم ہی ہے جس کی اہمیت سے کوئی واقف نہیں۔ یہ تعلیم دینی اور دنیاوی دونوں طرح کی تعلیم ہے۔ سامعین محترم، یہ تعلیم گواہ ہوگی کہ آپ کے پرست کرنے والوں نے آپ کو اپنے قابو میں لے لیا، اور پھر کیا تھا؟ اوپر دیکھا، آسمان نظر آیا، آسمان میں چاند نظر آیا، چاند میں انسان نظر آیا، پوچھا مزہ کیا ہے؟ جواب ملا انسانی ترقی ہوئی ہے۔ نیچے دیکھا زمین نظر آئی، زمین میں سمندر نظر آیا، سمندر میں گہرائی نظر آئی، گہرائی میں انسان نظر آیا، پوچھا مزہ کیا ہے؟ جواب ملا انسانی ترقی ہوئی ہے۔ یہی ترقی چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے تعلیم سکھاتی ہے دین کا سلیقہ، اور یہ تعلیم ہمارا بلند حق ہے، ہمارے ملک کے بچوں کا بلند حق۔ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ حضرات کا علم میں ہے کہ یہ بزم خوبصورت محفل رزالٹ کے حوالے سے سجی گئی ہے۔ سب سے پہلے میں اپنے اساتذہ کرام کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور دوسری نشست کا آغاز کرتے ہوئے سب سے پہلے سراف آل مصطفیٰ مداح صحابہ قاری محمد وقاص صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور انگلش لینگویج کے اندر اپنا نعت کلام پیش فرمائیں۔ تشریف لاتے ہیں بھائی محمد وقاص صاحب۔ Muhammad, they come the heart name of Muhammad. ملکر پڑھیے sallallahu alayhi wa sallam, sallallahu alayhi wa sallam, sallallahu alayhi wa sallam, sallallahu alayhi wa sallam. When Allah asked me what have you brought him, when Allah asked me what have you brought him, when Allah asked me what have you brought him, when Allah asked me
what have you brought here? I will say I have never Muhammad sallallahu alayhi wasallam. مل کر پڑھیے sallallahu alayhi wasallam, sallallahu alayhi wasallam. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من غش فليس منا اور کما قال علیہ السلام. My respectable teacher and my classmates, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Today I want to recite two hadith. أنا خاتم النبیین لا نبی بعدی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری نبیوں کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. الطہور شطر الایمان, طہارت ایمان کا حصہ ہے. Purity is the path of faith. Thank you for listening. ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. My respectable teacher and my classmate, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Today I am studying in front of you to introduce myself and the Madrasa Tadweer al-Quran where I am getting education. My name is Muhammad Muzammil. I belong to Salah Garadi Khan. I read in Madrasa Tadweer al-Quran. It is located in Salah Garadi Khan. For respectable teachers are teaching in Madrasa Tadweer al-Quran. They are very good and qualified teachers. آج میں آپ حضرات کے سامنے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد میں ایک شعر پیش کرنا چاہتا ہوں. حضور آئے تو سر آفرین چھپا گئی دنیا, اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا. مجھے چہروں کا زنگ اترا, سوتے چہروں پہ نور آیا. حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. اسکول کی تعلیم حاصل کرنے والے بچے کے چہروں سے داڑھی نہیں جاتی. مدرسے میں اسکول کی تعلیم حاصل کرنے والے بچے دنیا اور آخرت میں سرخرو ہوتے ہیں. اس لیے ہمارے بڑوں نے مدرسے میں اسکول کی تعلیم کے لیے مدرسہ عربیہ تجوید القرآن میں ہی العربیہ اسلامک اسکول کو وجود میں لایا ہے. آپ دیکھیں گے انشاءاللہ یہی ہمارے مدرسے اور اسکول کے بچے اپنے والدین اور اساتذہ کا سر فخر سے بلند کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا اسے صدیق کہتے ہیں جو سب سے پہلے آ جائے اسے صدیق کہتے ہیں. جو گھبرائے نہ پچھتائے اسے صدیق کہتے ہیں. جو اشتہار سے ٹکرائے اسے صدیق کہتے ہیں. توجہ کرنا, حیا اپنے سے ہندو پر, حیا اپنے سے ہندو پر اسے صدیق کہتے ہیں. نبی ہے جس کے کندھوں پر اسے صدیق کہتے ہیں. بدن پہ ٹاٹ اوڑا ہے اسے صدیق کہتے ہیں. گھر میں کچھ نہ چھوڑا ہے اسے صدیق کہتے ہیں. لیکن حضرت صاحب جو نقل کا آتی ہے بلا اصل کیا سمجھے, بلا نقل کی اماں کو بے نقل کیا سمجھے. اور سچ کا لمبا کافی ہے بقیہ عمر اضافی ہے. سچ کا لمبا کافی ہے بقیہ زندگی کافر ہے. جھگڑی ہو یا حیدری ہو ہر کوئی راہ مسافر ہے. 1985 ہو یا پھر ہو 2024 کافر کل بھی کافر تھا, کافر آج بھی کافر ہے. نعرہ تکبیر. جے غیرت ہی او جے غیرت ہی کر ایک صلاۃ دمکلی لگ دے نک نک اصحاب
असहाब नबी दे हक हक 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 बात जिलानी साब अदल बात जिलानी साब अदल दीन गलत नजर असहाब जिस विच नहीं कदर कर असल खराबी उसने घर ओदे बाप दी कोई नहीं खबर किस शहर गली ना चक चक असहाब नबी दे हक इस्लामी माशरे की बुनियाद इत्तिहाद पर है। मुसलमान जियो और जीने दो की हिकमत अमली पर अमल करता है। तरीक़े आलम गवाह है कि इत्तिहाद और उम्मत के सामने बातिल क़ुव्वतें पाश पाश हो गई। इत्तिहाद ही मुसलमानों की जिंदगी है। मुसलमान जब इत्तिहाद कर लेता है तो समझता है कि क़ुव्वत सदर आली वक़ार। आज जब भी मुझे ये मौजू मिला तो मैं सोच में पड़ गया शायद मैं इस मौजू के साथ इंसाफ ना कर पाऊंगा, क्योंकि बकुले शायद अदब भी एक करीना है, मोहब्बत के करीनों में उस्ताद एक नगीना है, जन्नत के नगीनों में सामीन गिरामी तलबा और उस्ताद का एक ऐसा रिश्ता है जिसकी मिसाल दुनिया में कोई नहीं। इस रिश्ता की अहमियत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उस्ताद वो है जो बंजर जमीन को खलियान बना दे, उस्ताद वो है जो पत्थर को तराश कर हीरा बना दे, उस्ताद वो है जो किसान भी है, मामार वतन भी है, उस्ताद वाजिबुल अहतराम भी है। सामीन मुअज़्ज़ज़ इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने भी उस्ताद के बारे में यही फरमाया कि मेरे हकीकी बाप ने तो मुझे आसमान से जमीन पर ला दिया, लेकिन मेरे रूहानी बाप ने तो मुझे जमीन से उठाया और आसमान पर पहुंचा दिया। या इलाही अपनी ज़ाते किब्रिया के वास्ते कौन है तेरे सिवा।